السلام علیکم جی۔ پروگرام سوچ کے ساتھ میں ہوں محمد اکمل ملک۔ کسی بھی ملک کی آبادی میں نوجوانوں میں ترقی میں اور نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ نوجوان ایک ایسا طبقہ ہے جو کسی بھی ملک کو آگے لے جانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی 63% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن کیا ہم اس 63% آبادی کا استعمال اچھے انداز میں کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا اس آبادی کو، ان نوجوانوں کو سیاسی عمل میں ہم ان کی شمولیت کو یقینی بنا رہے ہیں یا نہیں؟ کسی بھی ملک کے لیے جب تک ایک معیشت آپ لے لیں، ایک سیاست کوئی چیز بھی لے لیں، تو اس کو چلانے کے لیے سب سے پہلے ایک سیاسی پروسیس کے عمل سے ہم گزرتے ہیں، تاکہ اس ملک کو چلانے کے لیے، انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے ایک سیاسی عمل سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے، اور اس سیاسی عمل میں سیاسی پارٹیاں شامل ہوتی ہیں۔ تو سیاسی پارٹیاں ہی انتخابات میں حصہ لیتی ہیں۔ تو کیا ان تمام سیاسی پارٹیوں نے نوجوانوں کو اس انداز سے، تو سیاسی پارٹیوں کے میں نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے کہ ہمارے یوتھ انگیجمنٹ کی کیا صورتحال ہے، ہم یوتھ کو انگیج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس پہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فیصل مظہور انور صاحب۔ السلام علیکم جی فیصل صاحب، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا صاحب، اب پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن جو ہمارا سابقہ تجربات ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں سے جو ہمارے ینگ لوگ ہیں، یوتھ ہے، مطلب جو نوجوان ہیں، تو ان کی اتنی زیادہ دلچسپی یعنی کہ پولیٹیکل سسٹم میں نہیں ہے، ووٹنگ سسٹم میں نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ایسا کیوں ہے؟ حتیٰ کہ پاکستان میں تقریباً 63% یوتھ ہے، اور ایک بہت اہم یعنی کہ اتنا بڑی کمیونٹی ہے یہ یوتھ کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب یہ کیوں ایسا ہے؟ اس میں ملک صاحب بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ 63% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ پہ ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر 25 کروڑ میں سے وہ 63% نکالیں تو ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا وہ اتنا مضبوط نہیں ہو سکا۔ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم جب بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا ڈیموکریسی بات کرتے ہیں، تو اپنے آس پاس کے اگر ہم ممالک دیکھیں تو وہاں بڑی اچھی ایک ان کی تسلسل ہے جمہوریت میں۔ ہمارے یہاں ایک تو یہ بدقسمتی ہے، وہ تسلسل نہیں رہتا، اور شاید اس وجہ سے بھی جو یوتھ ہے وہ اس کو اتنا اعتبار نہیں رہا اپنے سسٹم پہ۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یوتھ کو اس طرح سے انگیج نہیں کیا کہ ان کو انگیج کریں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں، ان کو تھوڑا وہ ایک ایسا سینیریو دکھائیں کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے، یا ایون کم از کم ووٹ کاسٹنگ کے حوالے سے اگر بات کروں تو کافی کم پرسنٹیج رہی ہے پاکستان میں یوتھ کی جو ووٹ کاسٹنگ، اوور آل بھی دیکھیں تو وہ بہت کم ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مکس اپ ہوتی ہیں۔ پھر ایک اہم چیز جو ہے، ہمارے یہاں پہلے اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی، ایک بہت پولیٹیکل اسکول ہوتا تھا جس میں لرننگ ہوتی تھی، وہ اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے۔ پھر ابھی آج کل اگر آپ لیڈرشپ دیکھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ، تو اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے اٹھ کے آگے اور مین اسٹریم پہ لیڈرشپ میں وہ آئے، اور ان کی تربیت، ان کا جو ایک سوچ ہے، ان کا جو فہم ہے بہت اچھا ہے۔ تو یہ ایک 2-3 فیکٹرز ہیں جس وجہ سے پھر جو لوگ ہیں یا جو ہمارے یوتھ ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، اور ان کی شاید اس طرح سے اس میں کنٹریبیوشن نہیں رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ یونینز تھی وہ ایک نسری کا کردار ادا کرتی تھی پولیٹیکل سسٹم میں، تو کافی عرصے سے ان پہ پابندی ہے، لیکن ساتھ میں ایک ادر اوپینین یہ بھی ہے کہ جب یونینز ہوتی ہیں تو اداروں میں اسٹرائکس بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ہے نا حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، یونین کا آپس میں ٹکراؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو بھی پولیٹیکل انفلوئنس سے لنک کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کیا ایسا ہی ہے یا اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ نہیں، یہ فیکٹر تو یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہماری جمہوریت بھی چاہ رہی ہے تو اس میں بھی کافی ساری ایسی چیزیں جو ہمیں پسند نہیں، اس کے باوجود ہم الیکشن کرواتے ہیں ہر 5 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد، یا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو سسٹم تو چل رہا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، بھلے اس پہ جو بھی ایلیگیشن لگتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اگر یوتھ میں ایسی چیزیں آئی ہیں، بجائے ان چیزوں کو ختم کرنے کے یا ان کو کنٹرول کرنے کے، آپ بالکل یونین کو ہی ختم کر دیں گے تو ان کی جو سوچ ہے وہ کہیں اور ڈائیورٹ ہو جائے گی، تو وہ جو پولیٹیکل ان کی ٹریننگز تھی وہ ختم ہو جائے گی، ان کی جو سوچ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کا سوچ کا دائرہ کسی خاص یا کسی اور طرح سے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک حل نہیں ہے کہ اگر یونین میں اس طرح سے یہ چیزیں آئی ہیں تو ان کو بالکل آپ بند کر کے اور ان کو یہ موقع ہی نہ دیں یوتھ کو۔ ہاں، اس میں جو
آپ کے عسکری ونگز مختلف اداروں میں بنے ہیں یا پارٹیز نے بنائے ہیں، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، ان بچوں کو اس طرف نہیں لے جانا چاہیے، لیکن ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے میرے خیال میں اسٹوڈنٹ یونین، اور یہ بڑی اچھی ان کا ٹریننگ ہے. اب یونیورسٹی میں بچہ جاتا ہے تو وہاں بہت کچھ، ایون کالجز میں پہلے تھے، اب تو کالجز میں بھی ختم ہو گئے یونین، تو وہاں ایک اچھی ٹریننگ ہوتی تھی، ان کو پتہ چلتا تھا کہ پولیٹیکل سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، اور وہاں سے کافی چیزیں ایوالو ہو کے آگے جاتی تھی. تو میرے خیال میں اس کو ختم کرنے کے بجائے جو ان میں لوپ ہولز ہیں، جو اس میں کمی بیشی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کام بالکل سسٹم ہی ختم کر کہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت ساری سیاسی پارٹیز کی جانب سے یعنی کہ اس طرح ہے کہ انہوں نے یوتھ کی ایک الگ سے ونگ بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ نوجوانوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں، لیکن وہی جو یوتھ ہوتی ہے جب وہ ان کی فیصلہ سازی میں کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس حوالے سے آگے نہیں آنے دیا جاتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہیں انہوں نے بھی کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، کوئی اس حوالے سے اپنا لائحہ عمل تیار نہیں کیا جو باقاعدہ اسپیسیفک یوتھ کے لیے ہو؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل سسٹم میں دیکھا ہے کہ نیچے سے جو لیڈرشپ ایوالو ہو کے آتی ہے یا ٹرینڈ ہو کے آتی ہے تو ان کو آگے آنے نہیں دی جاتی. تو یہ بھی ایک میرے خیال وجہ ہے کہ شاید جو یوتھ ہے وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہم اتنی کاوشیں کرتے ہیں، گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو انگیج رکھتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں اور پارٹیز کے جلسے بھی ہم کامیاب کرواتے ہیں. لیکن سوائے چاند ایک پارٹیوں کے میرے خیال میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو جہاں ہم نے دیکھا ہو کہ وہ ینگ لوگ اوپر آئے ہوں اور ان کو مین جو ہے رول میں کہیں انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہو. تو یہ ایک میرے خیال وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید پھر لوگ ڈسارٹ ہو کے بھی تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا ایفرٹ کرنے کی. اور دوسرا سب سے اہم چیز لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے، جب تک وہ ہمارا نہیں صحیح امپاور ہوگا تو میرے خیال میں جو یوتھ کونسلز بنتے ہیں، یوتھ کے جو نمائندے یونین کونسل لیول پہ یا وارڈ لیول پہ آتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت اچھی نرسری تھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنانے میں، تو وہ بھی ختم ہو گئی تھی. شاید اس وجہ سے بھی ان کا انٹرسٹ لیول جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. سر آپ نے کافی سارے اس پہ کام بھی کیا، سی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، دیگر این جی او کے ساتھ بھی الائن ہے. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس میں آپ پولیٹیکل پارٹیز کو یا یوتھ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے اور پولیٹیکل پارٹی ایسا سسٹم لانچ کریں جس کی وجہ سے یوتھ کو انگیج کر سکیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے یوتھ کو آگے تو آنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ بھلے وہ یوتھ میں ہے یا اس سے زیادہ عمر کا ہے، وہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بنتا، ووٹ نہیں ڈالتا، تو اس کو پھر اس حکومت کو یا اس سسٹم کو کریٹیسائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ حق بھی نہیں رکھتا. کیونکہ جب میں نے ووٹ ہی نہیں دیا کسی کو تو میں کیا حق رکھتا ہوں کہ میں بتاؤں یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ جب میں اس میں کنٹریبیوٹ کروں گا تب میں اس قابل ہوں یا میں حق بجانب ہوں کہ میں اس پہ کریٹیسائز کر سکوں. تو سب سے اہم چیز تو ہے کہ ہمارے یوتھ کو اس طرف آنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اور گورنمنٹ کو بھی اپنے یونیورسٹیز لیول پہ کچھ سیشنز آرگنائز کریں، ان میں ووٹر ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو اویئرنیس دیں، ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا کام کریں. جیسے ہم سی پی ڈی بھی کافی اس پہ کام کر چکی ہے اور کر بھی رہی ہے، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں، بلکہ ہم نے تو کچھ آؤٹ آف اسکول یوتھ کے گروپس ہی بنائے ہیں اپنے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، اور اس میں کوشش کریں کہ جو فارغ بچے پھر رہے ہیں اسکول چھوڑ کے، ابھی ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، تو ان کو ہم انگیج کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا ہم باور کروا رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ ضروری ہے، اس میں آپ کنٹریبیوٹ کریں. تو اس لیے میرے خیال میں سب سے اہم چیز ہے ووٹ ڈالنا. تو وہ بھلے یوتھ ہے یا اس سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، میل ہے فیمیل ہے، جو بھی ووٹر ہے، رجسٹرڈ ووٹر ہے، سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے اس سسٹم کا حصہ بننا ہے، ووٹ ڈالنا. اس کے بعد پھر اس میں بے شک جتنی مرضی آپ کرٹیسزم کریں، اس پہ تنقید کریں، ظاہر پھر ہی بہتری آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس پہ تنقید کا حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے فیض صاحب، بہت شکریہ. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یقیناً ہمارے معاشرے میں، ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یوتھ کو اس حوالے سے یا نوجوانوں کو اس حوالے سے آگے آنے کے وہ واقعی میسر نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم آپ سے دوبارہ بھی بات چیت کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں ان کو ہم سامنے لا سکیں. سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر. ان شاء اللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی. تھینک یو. آپ نے فیصل صاحب کی گفتگو سنی، تو اس ہمیں ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو اس حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو سیاسی عمل کا حصہ بنائیں. آخر ان کی اس میں عدم دلچسپی کیوں ہو رہی ہے، اس پہ ہم مزید بھی پروگراموں میں بات کریں گے کہ مسلسل عدم دلچسپی جو ہے نوجوانوں کی نہیں ہونی چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ اس سیاسی نظام سے جو ہے نا اتنے مطمئن نظر نہیں آتے، کیونکہ ابھی پلڈیٹ نے بھی مختلف اور اس پہ یونیورسٹیز کے دورے کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں، اور ہمارا اپنی آبزرویشن بھی ہے
کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا جو نوجوان ہیں وہ اس پہ زیادہ مطمئن نہیں ہے سیاسی نظام کے حوالے سے، تو جو ہمارا سیاسی اسٹرکچر ہے، جو ہمارا ڈھانچہ ہے، اس پہ وہ اتنے مطمئن نظر نہیں آتے۔ تو سیاسی جماعتیں جب تک ان کو اپنی اس عمل میں شامل نہیں کریں گی تو یہ جو ہے نا خلیج بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس پہ انشاءاللہ دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی۔ فیصل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے۔